پاکستان میں تعلیمی بحران دن بدن سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 2,57,00,000 سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت تقریباً ہر صوبہ اس مسئلے کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اربوں روپے کے منصوبے اور حکومتی دعووں کے باوجود کروڑوں بچے آج بھی تعلیم سے محروم کیوں ہیں؟ آئیے اسی اہم مسئلے سے جڑے چند اہم سوال کرتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 2,57,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، تو وہ جو کمال ایجوکیشن سسٹم کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ کہاں گئے پھر؟ جی بہت شکریہ فیضانہ، بالکل یہ بڑے افسوسناک فگرز ہیں اور ہم ہر سال اس طرح کے فگرز اور چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس پروگرام میں ان ایکسکلوسیو فگرز کو جو ہے ان کا ذکر کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ناظرین تک معلومات بھی پہنچیں، اور دوسرا جو پالیسی میکرز ہیں، گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے بار بار جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ جہاں ہم 24 کروڑ کی آبادی بن چکے ہیں، دوسری طرف وہاں پہ دنیا کے ان چند ممالک میں ہم ٹاپ میں شامل ہیں کہ جہاں پہ سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں۔ تو ایک کوئک سا ہم اوور ویو لے لیتے ہیں کہ کتنے اعداد و شمار ہیں کس ریجن میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں۔ پنجاب کے تقریباً 96 جو ہے وہ لاکھ بنتے ہیں، اسی طرح تقریباً 78 لاکھ بنتے ہیں سندھ کے، خیبر پختونخوا کے 49 لاکھ اور بلوچستان کے 29 لاکھ، اسلام آباد کے تقریباً 95,000، 85 اس کے آس پاس جو ہے یہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر بھی گھوم رہے ہیں۔ پاکستان کا ٹوٹل بنتا ہے تقریباً 2.5 کروڑ اور 73 لاکھ کی تعداد ہے، اور یہ تعداد تقریباً پچھلے کچھ عرصے میں بڑی بھی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً یہ 24 کروڑ کے قریب تھی، پھر کچھ علاقوں میں بڑی، کیونکہ پاپولیشن بھی کی جو تعداد ہے وہ اچھی خاصی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے لیے جہاں پہ پاپولیشن ایک ٹکنگ بوم ہے، وہاں پہ ایک یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کیسا ہے، اور آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہے، یعنی بچوں کی اس عمر میں جہاں پہ بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے، وہ بچے کہیں پہ کام کر رہے ہیں، کہیں پہ مزدوری کر رہے ہیں۔ اس کی ظاہر سینکڑوں اور درجنوں وجوہات ہیں، معیشت سے لے کر بہت کچھ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ پریشانی کا باعث ہونی چاہیے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی 90 سے 95 ہزار جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، جہاں پہ 98-99% لٹریسی ریٹ ہے، اور جہاں پہ پالیسی میکرز بیٹھتے ہیں، بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں، NGOs کے دفاتر ہیں، لٹریسی ریٹ نسبتاً اچھا ہے، لوگوں کی آگہی اچھی ہے۔ تو پھر میں راجن پور اور ڈیرہ غازی خان اور ضلع مومند، کرک و بنو کو ہاٹ، اور اسی طرح جو ہے وہ بلوچستان کے علاقوں میں کولو اور بارکھان سے کیا گلہ کروں کہ جب اسلام آباد میں یہ حال ہے، جو کیپٹل ہے، دارالحکومت کہلاتا ہے پاکستان کا، وہاں کا یہ حال ہے۔ تو یہ بڑے الارمنگ فگرز ہیں، اور یہ ایسے فگرز ہیں کہ اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر شوق ہو سکتی ہے اگر ہماری بیوروکریسی اور ہماری گورنمنٹ، تو وہ حیران کن نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ تقریباً سبھی صوبوں کی ایک جیسی ہی صورتحال ہے، تو ہم تمام صوبوں کو 1 by 1 ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب کی۔ تو پنجاب جیسے بڑے صوبے میں جس میں وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں بھی دیکھا جائے 96 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، تو پھر صوبائی حکومت کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ جی فیضانہ، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی، ہم ظاہر پروونسز کی ایک اس کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک جنرل پروونسز کی اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو بلوچستان 69% بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، سندھ میں 47% ہے، پنجاب 32% ہے، اور خیبر پختونخوا 30% ہے۔ تو اب دیکھیں 69 یعنی 70% بچے اگر بلوچستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی اگر 100 میں سے 70 بچہ جو ہے وہ بلوچستان میں اسکول نہیں جا رہا، اور سندھ میں 47% کا مطلب آلموسٹ ہاف ہے، یعنی آدھے بچے اسکول جا رہے ہیں، آدھے نہیں جا رہے۔ میرا خیال ہے کہ شاکنگ شاید چھوٹا ورڈ ہوگا اس کے لیے۔ اب آتے ہیں پنجاب کی طرف۔ آپ نے پنجاب کی بات کی، دیکھیں وہ صوبہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جناب مالی طور پہ خوشحال بھی ہے، اور ہم پچھلے اگر 2 سال کی بات نہ کریں، پچھلے 15-20 سال میں بھی دیکھیں تو ہم نے مادی ترقی اچھی خاصی وہاں پہ دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ جو انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اچھی خاصی ہوئی، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ اس کے گرد و نواح ہیں، بڑے شہر ہو گئے، فیصل آباد، یہ سب چیزیں ہو گئی۔ لیکن کیا تعلیم جیسا ایک انتہائی اہم جو پہلو ہے
اس سے کیوں ہم روگردانی کر رہے ہیں, اس کو کیوں ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم میں جو انویسٹمنٹ ہوگی, اس کی جو آؤٹ کم ہوگی, وہ اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئیں گے بلکہ وہ شاید دہائیوں میں نظر آئیں؟ لہٰذا ہمیں تو شاید کچھ عرصے بعد الیکشن لینے ہیں, تو ہمیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمیں ہمارا ووٹ بینک مضبوط ہو. یہ ہمیشہ سے بدقسمتی سے پاکستان میں ایک کلچر رہا ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم یہ پل بنا رہے ہیں, ہم یہ جو ہے ترقیاتی منصوبے شروع کر رہے ہیں, تو یہ آنے والے 2-3 سال میں جب الیکشنز ہوں گے تو ہمارے لیے اس طرح سود مند ہوں گے. اور لوگ جو ہیں ہمارے ہاں ایک اور بھی کلچر ہے کہ جو چیز ہمیں بظاہر نظر آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اوور لٹریسی ریٹ بھی ہمارا مشکل سے جو 62, 63 ہے, تو آپ سمجھیں کہ یعنی 40% عوام جو ہے وہ ان پڑھ تو ہے, لیکن جو 60% ہیں وہ بھی لٹریسی ریٹ افسوس کی بات یہ ہے نا کہ اگر ہر صوبہ ہی کم از کم اس کے اوپر توجہ دے تو تمام صوبے جب ایک چیز کے اوپر فوکس کریں گے تو اس میں تو بہتری آئے گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, وسائل بھرپور ہیں, اس کے باوجود تعلیم کو اتنا فار گرانٹڈ کیوں لیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم پولیٹیکلی یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے, ایک جسے پولیٹیکل ول کہا جاتا ہے. اگین پیسوں کی بالکل کمی نہیں ہے. لیکن پالیٹکس میں جب سب سے پہلا نعرہ لگتا ہے نا تو تعلیم کو اہمیت دینے کا لگتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور جب بات ہوتی ہے کہ جناب جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی بھی اگر ان کی ویب سائٹس پہ چلے جائیں, ان کے منشور ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ جب 2024 کے الیکشن تھے تو اس میں انہوں نے کیا ترجیحات رکھی, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تعلیم نظر آئے گی, آپ کو وہاں پہ ہیلتھ یعنی صحت نظر آئے گی, اور SDGs جو ہوتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے کیا کرنا ہے, لٹریسی ریٹ کو ہم نے اتنا لے کے جانا ہے. پورے ریجن میں سب سے کم ہمارا شہر خواندگی یا لٹریسی ریٹ ہے, اور یہاں پہ 80 اور 90 تک جو ہے وہ ریجن میں پہنچ چکے ہیں. اگر ہم سارک ممالک کی بھی بات کریں, جو ہمارا جو سب کانٹیننٹ کے آس پاس کے جو ممالک ہیں, بھارت ہم سے آگے ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں. جینڈر گیپ, صنفی جو فرق ہے اس کو اگر ہم صرف دیکھ لیں کہ آؤٹ آف جو اسکول جو چلڈرن ہیں اس میں 35% جو ہے وہ لڑکے ہیں اور 42% لڑکیاں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہمارے ہاں اب بھی ہے, حالانکہ ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے, بلکہ 2 دہائیاں ہم کہہ لیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ اس میں حکومتوں نے, NGOs نے, INGOs نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا. وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, اس کے آؤٹ کمز ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو کیا حکومتوں کی جو انویسٹمنٹ ہیں وہ اتنی کیوں نہیں ہے کہ جناب جہاں پہ 35% اگر لڑکے اسکولوں سے باہر ہیں تو لڑکیاں کیوں 42% ہیں؟ جہاں پہ اگر خواتین کی اگر فیمیلز کی بات کی جائے تو 51% آف پاپولیشن وہ بنتی ہیں. تو یہاں پہ تو اگر دیکھا جائے تو 42% جو ہے وہ لڑکیاں آؤٹ آف اسکول ہیں. تو اگین اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اس میں ٹیبوز بھی ہوتے ہیں. دیہات میں مختلف جگہوں پہ لڑکیوں کی تعلیم کی, چلے ٹھیک ہے, پنجاب کی بات ہم نے ریاض کر لی ہے, سندھ کی بات بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ چلو پنجاب کو تو ایک زراعت والا صوبہ سمجھا جاتا ہے, چلو سمجھ میں آتا ہے, لیکن سندھ تو ایک پڑھا لکھا صوبہ تصور کیا جاتا ہے نا. لیکن اس میں بھی دیکھا جائے تو تقریباً 78 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں. تو کیا وہاں کا اسکول انفراسٹرکچر اور گورننس سسٹم اتنا کمزور ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا ہی نہیں پا رہا؟ جبکہ پیپلز پارٹی کی جب یہ منشور انہوں نے اپنا دیا تھا انتخابات سے پہلے, تو اس کے اندر تعلیم کا ایک بڑا خاص انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا کہ ہم تعلیم پر بڑا فوکس کریں گے. تو وہ کہاں گئے دعوے؟ دیکھیں فرزانہ, یہ ہر حکومت کرتی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ نے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو آپ نے اگر سدھارنا ہے, اس کا حل نکالنا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, سب سے بنیادی فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے, ماننا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. پہلے اس بات کو مانیں کہ آپ کے صوبے میں اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, 42% جو ہے اور 47%, یہ اچھی خاصی خطرناک تعداد ہے. نصف سے زیادہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, بچے بچیاں اس میں دونوں شامل ہیں. تو گورننس کا جو ایشو ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ پہلے اس بات کو مانیں کہ آپ کے سسٹم میں اس چیز کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک زمانے میں رپورٹ کیا تھا کہ جو گوسٹ اسکول ہوتے ہیں, یعنی وہ اسکول جو کاغذوں میں تو ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن بظاہر وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے, اور اسکولوں میں جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں جاری ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اسٹاف کے لیے, مینٹیننس کے لیے, تو اساتذہ بھی گھوسٹ ہوتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے, سارا سسٹم گوسٹ ہوتا ہے. یعنی اسکول کی عمارت شاید کھڑی ہے یا نہیں ہے, کوئی کئی جگہوں پہ تو عمارت بھی کھڑی نہیں ہوتی, اور دور دراز اور دیہات کے علاقے, دیہی جو سندھ کا علاقہ ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ جہاں پہ سروے کرنے والے, کاؤنٹر چیک کرنے والے سب بدقسمتی سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پہ صورتحال بہتر ہے, لیکن یہ ایک ایسا پریشان کن اور افسوسناک پہلو ہے کہ سندھ حکومت کو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیٹھیں اور اس بات کو مانیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. تعلیم, شہر خواندگی اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن, اس مسئلے کا حل ہم نے نکالنا ہے کہ جہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسی اگر اسکیم پورے صوبے میں چل رہی ہے, ظاہر وہ پورے ملک میں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا ایک جو ہے یہ ٹرمپ کارڈ ہے اور اس کو جو ہے وہ کیش بھی کرتی ہے الیکشن سے پہلے, بعد میں اور اس کے علاوہ بھی. تو ایسا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے کہ آپ کے ان علاقوں کے یہ جو بچے ہیں یہ اب جو ہے وہ اسکولوں میں جائیں گے اور ان کو کچھ آنریڈیم دیا جائے گا یا کچھ مشاہرہ دیا جائے گا. جو بچے اور بچے ہیں وہ اسکول جائیں گے اور اس کے عوض ان کو اتنے پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ بچے مزدوری نہ کر سکیں, گھروں پہ نہ بیٹھ سکیں. ایک لالچ